اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ میری نگاہ جہاں تک جا رہی ہے وہاں تک عاشقان مصطفیٰ تشریف فرما ہے۔ آپ کا یہاں پر آنا عشق مصطفیٰ کی دلیل ہے۔ اتنی رات گئے آرام کو ترک کر کر یہاں پر آنا، اس میلاد میں خوشیاں منانا، یہ وقت ضائع گا نہیں جائے گا۔ یہ وقت، یہ سما، یہ لمحہ قید کر لیا جائے گا اور یہ کام آنے والا ہے۔ آپ یہاں سے اٹھے تو کچھ پیام لے کر اٹھے اور اس پیام کے ذریعے اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں۔ مصطفیٰ کو اللہ نے نور بنا کے بھیجا، جیسے اللہ سورہ مائدہ میں کہہ رہا ہے، ہم نے نور کو بھیجا اور قرآن کو بھیجا۔ کام یہی ہے کہ عالمین کو ہدایت فرمائے، ان کے نفوس کو پاکیزہ کرے اور حکمت کی باتیں بتائے، آخرت بتائیں اور زندگی میں کس طرح سے جئیں وہ بتائے۔ رسول اعظم اگر نہ ہوتے تو انسان جہالت کے اندھیروں میں تھا۔ کہیں قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو جہاں جہاں رحمت کا ذکر ہوتا ہے وہاں مصیبتیں حل ہو جاتی ہیں، وہاں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ سے محبت کریں، ہم مصطفیٰ سے عشق کریں، اپنے آپ کو اس مقام پر لے کر جائیں کہ اللہ نے اتنی محبت سے یہ انسانوں کو بنایا ہے اور اللہ ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم مصطفیٰ سے عشق کریں، مصطفیٰ سے محبت کریں اور اپنی زندگی اسوہ حسنہ پر گزارے۔ اور آپ یہاں پر آئے ہیں، تبریک عرض کرتا ہوں، مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور مکمل چند لمحوں کے لیے آپ کے توجہات کا طالب ہوں۔ آپ کی نگاہیں یہیں پر رہے کچھ لمحے کے لیے تاکہ کچھ حاصل کر جائے۔ میلاد میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ جب وہ نگاہ کرم ہوتی ہے رحمت للعالمین کی، وہ رب العالمین نے رحمت للعالمین کو بھیجا ہے۔ اور جب فتح مکہ کے وقت مولا کائنات علی ابن ابی طالب سے رسول نے کہا کہ یا علی آپ پہنچا دیجئے آج کی اہمیت، تو ادھر مولا کائنات نے کہا کہ یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے۔ جب فتح مکہ ہوئی تو علی نے کہا کہ رحمت کا دل ہے، رحمت للعالمین کی جہاں جہاں پر ذکر ہوگا، جہاں پر ان کی فکر کو بیان کیا جائے گا، جن عقیدوں میں رسول کی محبت ہے وہ بلندی پر چلے جاتے ہیں، وہ رفعت پا لیتے ہیں، وہ ان کی عقلیں، ان کے خیالات، ان کے تخیلات بلند سے بلند تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا جذبہ، ہم میں حوصلہ چاہیے، ہمیں ہمت چاہیے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ تم کو پتا ہے تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ کہ نہیں، کہا کہ سب سے بڑا جو دشمن ہے تمہارے اندر ہے وہ تمہارا خوف ہے۔ تم خوف دنیا والوں سے نہ کرو، خوف کرنا ہے تو صرف اللہ سے ڈرنا، اللہ پہ توکل کرنا۔ اگر تم اللہ سے خوف میں رہو گے تو زندگی میں تم کامیاب ہوگے، ہر مصیبت دور ہو جائے گی، تم میں ہمت آئے گی، حوصلہ آئے گا اور تم کامیاب ہوتے چلے جاؤ گے۔ تو اپنے دلوں سے
دنیا کا خوف نکال دینا ہے اپنے دلوں سے، جابر بادشاہوں کا خوف نکال دیں، اپنے دلوں سے فرعونوں کا خوف نکال دے، یہ کچھ کر نہیں سکتے۔ آج کا فرعون ہو کہ وہ پہلے والا فرعون تھا، فرعون کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکے، اللہ نے اس کو مہلت دی، آج کے فرعونوں کو بھی اللہ مہلت دے رہا ہے۔ تو ہم کو ایک ہو جانا ہے مصطفیٰ کے نام پر، کیوں دیکھیں آپ کردار مصطفیٰ کو دیکھیں اور وہی کردار کو اپنانے کی کوشش کریں۔ پورے اس میلاد میں آپ یہ دیکھیں کہ آ کر میں کیا یہاں سے سیرت مصطفیٰ کو لے کر جا رہا ہوں، ایک سیرت کو مصطفیٰ کو لے کر چلے جائیں، آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ میں کون سی سیرت اور مجھ سے محمد کیا چاہتے ہیں میں یہاں سے لے کر اٹھوں تو معاشرہ تبدیل ہو جائے گا۔ رسول کے کردار کو دیکھنا، رسول کے اخلاق کو دیکھنا، رسول کی تبلیغ کو دیکھنا۔ ادھر نوح علیہ السلام 950 برس زندگی میں تبلیغ فرمائی تو کتنے مسلمان ہوئے؟ اتنے مسلمان ہوئے جو ایک کشتی میں آئے تھے، ایک کشتی میں آئے۔ 950 برس کی تبلیغ کے بعد مصطفیٰ کو ہمارا سلام کہ آپ نے جو تبلیغ فرمائی ہے 23 برس کے اندر اتنے مسلمان ہوئے، اتنے مسلمان ہوئے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ فوج کی طرح یہ داخل ہو رہے تھے 23 برس کی رسول کی۔ یہ کس طرح سے کردار کی بلندی کی بنا پر، اخلاق کی بلندی کی بنا پر رسول جو زبان سے کہہ دیتے لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی۔ رسول کی بس میں جو بیٹھتا وہ جانے کو چاہتا نہیں، کوئی چلا جاتا تو ملنے کا اشتیاق ہوتا۔ مصطفیٰ کا سراپا معجزہ، مصطفیٰ مسکرا کے دیکھ لے اس کی تقدیر بدل جائے۔ تو کردار میں، افکار میں، اپنے میں دیکھنا ہے کہ سیرت مصطفی کیا ہے۔ رسول اعظم راستے سے چل رہے ہیں، کئی بار سنا، احساس کے ساتھ سنے، ہر لفظ کو اپنے دل میں اتارے، اپنے روح میں اتارے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ راستے پر جا رہے ہیں، پتھر آ گیا، رسول نے پتھر کو ہٹا دیا۔ صحابی ساتھ تھے، کہا یا رسول اللہ ہم بچ کر نکل جاتے، یہاں سے پتھر کو وہیں چھوڑ دیتے۔ رسول نے بتایا میں بچ کر نکلنے کے لیے نہیں آیا، میں کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو وہ پتھر کو بازو رکھ کر چلا جاؤں گا۔ تو ہم بھی یہی سیرت کو اپنائیں۔ ادھر سلمان 360 برس کا سنے بوڑھے ہیں اور ایسے عالم میں آپ نے ایک گٹلی کو آ کر زمین میں رکھ دیا۔ لوگوں نے مسکرا کے تمسخر کیا کہ اے سلمان کیا کر رہے ہو، تمہارا سن 360 برس کا ہو گیا، کب جاؤ گے نہیں پتا، تو یہاں پر جو تم بیج بو رہے ہو اس کا پھل تمہیں کہاں ملنے والا ہے؟ سلمان نے مسکرا کے کہا کہ دیکھو اللہ کے پاس وہ کون جائے گا، کب جائے گا اسے پتا، انسان کو پتا نہیں۔ اور یاد رکھو یہ جو بیج بو رہا ہوں اس کے پھل میں نہیں کھاؤں گا لیکن کوئی اور کھائے گا، کیونکہ کسی اور نے بیج رکھا تھا، میں نے پھل کھایا ہے، آج میں بیج بو رہا ہوں کوئی اور پھل کھائے گا۔ تو یہی سیرت مصطفی ہے، یہی سیرت ہے۔ کیونکہ سلمان محمدی کہہ کر پکارا، وہ سلمان فارسی تھے، تو جب لوگ آ کر تمسخر کرنے لگے تو رسول نے کہا کہ سلمان کو سلمان محمدی کہہ کے پکارا، اور دیکھے کہ میں تو چلا جاؤں لیکن آنے والوں کے لیے کوئی ایسا کام کر کر چلا جاؤں کہ وہ پھل ان کو ملتا رہے۔ یہ ہماری سیرت رہی۔ رسول ہمیشہ آگے بڑھ کر پہلے سلام کیا کرتے تھے، یہ رسول کی سیرت رہی۔ رسول اعظم سب کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، یہ رسول کی سیرت ہے۔ رسول ہمیشہ مسکرا کے پیش آتے تھے۔ لوگ کہہ رہے مولا کائنات سے پوچھا کہ رسول اعظم کا عالم کیا ہوتا جنگوں میں، تو رسول نے کہ اس عالم کو دیکھ کر علی نے کہا کہ جب میدانوں میں رسول آ جاتے تھے تو رسول کے چہرے کا روب اتنا پڑتا تھا، کوئی رسول کے جانب دیکھ نہیں پاتا تھا، کوئی رسول سے سوال نہیں کیا کرتا تھا، کیونکہ رسول کا روب تھا۔ وہاں پر بھی روب ہے، مسجدوں میں بھی روب ہے، اور آپ ہر مقام پر تبلیغ فرما رہے ہیں اپنے کردار کے ذریعے، اپنے افکار کے ذریعے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو یہودن عورت تھی اوجڑی ڈالا کرتی تھی اونٹ کی، جب بیمار پڑ گئی تو رسول اس کے گھر پر چلے گئے، وہ دیکھ کر حیران ہو کر رونے لگی کہ یہ تعلیمات اسلام ہے، میں تو روز آپ کو اذیت دے رہی تھی، آپ میری تیمارداری کو آ گئے۔ کہا وہ تیرا صرف تھا، وہ تیرے اخلاق تھے، یہ محمد کے اخلاق تھے۔ تو یہ عزیزان ایمان، یہ سیرت مصطفی کو ہم کو لے کر یہاں سے اٹھنا ہے، وہ کردار کو دیکھنا ہے، اور رسول کے نام کو جو اپنی زبان اقدس پہ لائے گا وہ زبان بلند ہو جائے گی۔ رسول عطا کرتے چلے جاتے ہیں کیونکہ رسول عطا کا سمندر ہے۔ ادھر ایک
ہرنی ہے، فصیح و بلیغ زبان میں رسول کو سلام کر کے کہتی ہے کہ آپ کے کسی صحابی نے مجھے شکار کر لیا، لیکن اس پہاڑ کے پیچھے 2 میرے بچے ہیں، وہ بھوکے ہیں، میں اسے دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ اور رسول نے اس صحابہ کو بلایا اور کہا کہ اسے مہلت دے دو کہ یہ جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آ جائے، میں اس ہرن کی ضمانت لیتا ہوں۔ تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، ضرور، آپ جب ضمانت لے رہے ہیں، میں نے اس ہرن کو آزاد کر دیا۔ تو رسول مسکرا کے کہنے لگے، تم نے اس ہرن کو آزاد کر دیا، میں تمہیں جہنم کی آگ سے میں آزاد کر کر میں تمہیں جنت کا پروانہ تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ تو مصطفیٰ عطا کرتے ہیں، مصطفیٰ دیتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے والے کا کیا احساس ہے، کیا محبت ہے، تو رسول خدا عنایت فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے دیکھے رسول اپنے گھر کی دیوار کو بنا رہے ہیں، ایک نوجوان آیا اور آ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کہا کہ پروردگار یہ شہادت پانا چاہتا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اسے شہادت کا درجہ دے دے۔ تو پھر اگلی جو جنگ ہوئی اس میں رسول کے ساتھ تھا اور شہادت پر فائز ہو گیا۔ کہنے دیجئے مجھے کہ جو بھی رسول کی سیرت پر عمل کرتا ہے وہ جنت تک چلا جاتا ہے، جو رسول کی سیرت پر عمل کرتا ہے اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جاتے ہیں، جو سیرت محمد پر حقیقت میں زندگی گزارتا ہے گناہ اس سے دور ہوتے ہیں، معصیت اس سے دور ہوتے ہیں، وہ پروردگار عالم کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ آج زمانہ بدل چکا ہے، ہم صرف یہاں پر بیٹھ کر سن کر اٹھ کر نہ جائیں، اپنے آپ میں تبدیلی کو لے کر آئے، اپنے آپ میں چینج کو لے کر آئے۔ یہ سیرت مصطفیٰ ہمیں علم کی جانب ہمیں پلٹ رہی ہے۔ کتنی مقام پر، کئی 100 مقام پر قرآن نے کہا کہ دیکھو علم کو حاصل کرنا، علم کو حاصل کرنا۔ آج جو علم کو حاصل کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ علم طاقت ہے، علم بہادری ہے، علم انسان کو وہ مقامات پر پہنچاتی ہے کہ کوئی اور نہیں جا سکتا۔ وہ قومیں ختم ہو جاتی ہے جہاں پر قلم نہیں ہے، جہاں پر دوات نہیں ہے، جہاں پر کتاب نہیں ہے۔ ہم کو اپنے آپ کو لائبریری سے جوڑنا ہے، علم سے جوڑنا ہے۔ جو علم سے جڑ گیا وہ بچ گیا۔ اور پھر دیکھیں یہی سیرت کا پیام ہے کہ رسول اعظم نے ہاتھ اٹھا کر بارہا مرتبہ دعا کیا۔ یہی پیام میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ رسول نے فرمایا، اے میرے اللہ، مجھے ایک لمحہ بھی میرے حال پر نہ چھوڑ دے، اگر تو مجھے چھوڑ دے گا تو میرا کیا ہوگا؟ جب مصطفیٰ کی یہ خواہش ہے کہ خدا ایک لمحے کے لیے مصطفیٰ کو نہ چھوڑ دے، تو ہماری بھی یہی خواہش ہے، اے پروردگار ہر لمحہ ہماری مدد فرما۔ ہم تجھ پہ توکل کرتے ہیں، تجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے جب تیری اذانوں میں آواز سنتے اللہ اکبر، ہمارا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے، ہمیں طاقت ملتی ہے۔ پروردگار نمازوں کو قائم رکھے، اور یہ زمانہ خاموش بیٹھنے کا نہیں ہے، جہاد بن نفس کرنے کا ہے۔ اپنے آپ سے جہاد کرے، نفس سے امارہ سے جہاد کرے، جو خراب برائیاں ہیں اپنے آپ میں ہٹائے، پھر معاشرے کی برائیوں کو ہٹائے۔ یہ اسوہ حسنہ کا بیان ہے، سیرت مصطفیٰ کا بیان ہے کہ اٹھے تو کچھ آپ کر کے دنیا سے جائے، کل کے آنے والی اولاد کے لیے کچھ ہم دے کر جائے، ایسے ہی نہ چلا جائے۔ علم حاصل کرے، اخلاق کو بلند کر لے، اللہ سے ڈرے، کسی بادشاہ سے نہ ڈرے، کسی انسان سے نہ ڈرے، یہ کچھ دے نہیں سکتا۔ ایک شاعر نے خوب کہا، بہترین انداز میں شاعر بھی کبھی کہہ دیتا ہے، کسی یزید کے آگے میں جھک نہیں سکتا۔ کوئی دنیا کے حکمران سے ڈرنا نہیں ہے، کوئی فرعون سے ڈرنا نہیں ہے، کسی یزید کے آگے میں جھک نہیں سکتا۔ میرے مزاج پر احسان کربلا کا ہے۔ ہمیں حسین ابن علی نے بتایا کربلا کے میدان میں
کہ ہمیشہ حق کا ساتھ دینا، سچائی کا ساتھ دینا، ہمیشہ باطل پرست طاقتوں کا جواب دیتے رہنا، اللہ تمہاری نگاہ میں رہے، اللہ کی مرضی، رضم بقضائہ و تسلیما لامر کی منزل میں دنیا سے چلے جانا۔ تو یاد رکھے دنیا جو چاہے کر لے لیکن وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ فرعون وقت ہندوستان کا یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھو میں کیا کیا کر سکتا ہوں، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ وہ فرعون کو ہم نے مہلت دی، اس فرعون کو بھی ہم مہلت دے رہے ہیں۔ ہم کو ایک جگہ پر جمع ہو جانا ہے، سیرت مصطفی کا اور یہ پیام ہے کہ ہم ایک جگہ پر جمع ہو جائے، کیونکہ ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا اسلام ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، مصطفیٰ ایک ہے، ہم سب ایک ہیں۔ عزیزان گرامی، اب اپنے آپ کو فرقوں میں نہ بانٹ لیں، جو بٹ جائے گا وہ مٹ جائے گا، جو ایک ہو جائے گا دنیا اسے مٹا نہیں سکتی۔ ہم کو ایک ہونا ہے، ایک پلیٹ فارم پر آنا ہے، وہ دارالسلام کا پلیٹ فارم ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ہر مسلک کا نمائندہ یہاں پر موجود ہے۔ ہم کو ایک مقام پر آ جانا ہے تاکہ ہم طاقت بن کر ابھر سکے، تاکہ ہم اپنے آپ کو پہچانوا سکے کہ ہمارا بھی کیا مقام ہے، کیا مرتبہ۔ صرف بیٹھنے سے، صرف نعرے لگانے سے وہ مقام حاصل نہیں ہوتا۔ ایک مقام پر جمع ہو جانا، محنت کرنا، مشقت کرنا، علم حاصل کرنا، ایک مرکز سے جڑ جانا، وہ مرکز کو طاقت پہنچائے، وہ مرکز طاقتور ہو گیا تو آپ اور ہم بھی طاقتور ہو جائیں گے۔ مہمانوں میں ہمارے وہی ہوگا جو آپ چاہتے ہیں۔ تو ہم سب کو ایک ہونا ہے، وقت آ گیا ہے ہم کو ایک ہونے کے لیے، ورنہ ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ یاد رکھے یہ دنیا والے یاد رکھے ہم کو مٹانا چاہتے ہیں، لیکن ہم مٹ نہیں مٹنے والے نہیں ہے، کیونکہ مصطفیٰ کی عشق ہمارے دلوں میں ہے، محمد مصطفیٰ کی محبت میں ہم زندگی گزارتے ہیں، ان کی سیرت پر ہم زندگی گزارنے والے ہیں۔ اسی لیے ہم کو کوئی الگ نہیں کر سکتا، دنیا کتنی کوشش کر لے لیکن ہم جدا ہونے والے نہیں ہیں۔ حضور کروڑوں جن کے خدا ہے وہ ایک ہو سکتے ہیں، تو ہمارا ایک اللہ ہے، اس کے نام پر ہم ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم ایک ہو چکے ہیں، انشاءاللہ تعالی تا قیامت ہم ایک رہنے والے ہیں۔ اور وہی مضبوطی کے ساتھ، ایمان کی مضبوطی کے ساتھ ہم کو آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ یہ دنیا کی مصیبتیں آئیں گی، لگے گی آگ دو، آئیں گے کئی گھر زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ راحت کو سلام جو اس نے کہہ دیا، کیا یہاں پر صرف ہمارا مکان ہے؟ ہندوستان میں آج وقت آ گیا ہم کو سب ایک ہونا ہے۔ تو وہ جو چاہتا اختتام پذیر ہو رہا ہوں، ہم کو سب ایک ہونا ہے اور ایک ہو جائے۔ ابھی چند دن پہلے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 56 انچ کا چوڑا سینہ لے کر آگے بڑھنے والے نے 36 دنوں میں یہ جنزی نوجوانوں نے بتا دیا کہ 56 انچ کے سینے کو 36 انچ کا کر دیا۔ نوجوانوں نے بتا دیا کہ جب نوجوان ایک ہو جاتے ہیں تو حکومتیں بدل جاتی ہے۔ میں کہوں دہلی میں 36 دنوں میں نوجوان جمع ہو گئے تو ایوان بدلے، فرعون بدلا، لیکن شہر حیدرآباد کے 2 نوجوان ہیں جو سارے ہندوستان میں ایوانوں کو بدل رہے ہیں، انسانوں کو بدل رہے ہیں۔ اللہ اختتام پذیر ہو گیا۔ میں یہاں سے آپ پیام کو لے کر جائیں، جذبے کو لے کر اٹھے، حوصلے کو لے کر اٹھے، اتحاد میں ایک ہو جائیں، علم حاصل کرے۔ اور میں نعرہ لگانے والا ہوں، اس کا جواب دے۔ یہ نعرہ اس کی یکتائی کا نعرہ ہے، یہ نعرہ سینوں کو چیرنے والا نعرہ ہے، یہ نعرہ میدانوں کا نعرہ ہے، یہ نعرہ بہادروں کا نعرہ ہے، یہ نعرہ جیالوں کا نعرہ ہے۔ یہ نعرے کو اس دارالسلام سے اس دارالسلام پہنچائے، بتائے کہ آج میلاد میں ہم نے اس کی کبریائی کو بیان کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر،
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔